نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خسفت الشمس على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا: يا رسول الله، فرأيناك تناولت شيئا في مقامك إلى آخر. رواه البخاري ومسلم. عبد دیگر عبد چیزیں دیگر، عبد دیگر عبد چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار کو منتظر. تدبیر مسلمان کہ من خود را اللهم اغفر لي في الغسل يوم الجمعة، اللهم اغفر لي في هذه يوم الجمعة، اللهم لكل داء ودواء وكل علة ومرض وشفاء، اللهم اشفنا بشفائك وعافنا بالدواء. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال
ومن فتنة المحيا والممات اللهم اغفر لي وارحم كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات اللهم ربي من كل هم وخم ومرض وقلب وإليك الميل اللهم طهر لساني من الكذب وقلبي من النفاق وعملي من الرياء وبصري من الخيانة اللهم ارزقنا شفاعة وصلاة حماية عناية زيارة رفاقة بركة عزل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم آمين برحمتك يا الرحمن الرحيم. واجب الاحترام امام صاحب مسجد حاضہ جامع مسجد پلتوی خواجہ شرف الدین رحمہ اللہ مولانا مشتاق احمد صاحب حفظہ اللہ دیگر ایڈمنسٹریٹو اراکینی اوقاف دیگر باوقار مشایخان نظام مذہبان دین ملت جوانان ملت اسلامیہ سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ واحسنہ الجزاء فی الدارین. تمام تعریفیں تمہیدیں ایک وحدہ لا شریک کے لیے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کے سبھی محتاج ہیں، جو لیس کمثلہ شیء ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جو کسی دماغ میں نہیں آ سکتا، جو کسی چیز میں سمیٹ نہیں سکتا، وہ لم یعنی ولم یولد، نہ وہ کسی نے جنا نہ اس نے کوئی جنا. بہرحال وہ ایک کریٹر ہے اس ساری یونیورس کا، اس ساری کائنات کا. لیکن اس کائنات میں جس چیز کو سب سے اہمیت اور افادیت اور فضیلت اور رفعت اور شان جو ملی ہے، وہ اس کو ملی ہے جس کو کہا گیا ہے حضرت انسان. قرآن کے حوالے سے جہاں تک ہم نظر دوڑاتے ہیں، قرآن میں اللہ جل مجدہ خود فرماتا ہے، لیکن جو دہان ہے، جو زبان اطہر ہے، وہ استعمال ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے قرآن خود اس کا ادراک کر رہا ہے، اللہ جل مجدہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یعنی جو بھی مجھے عوام تک، لوگوں تک کوئی پیغام پہنچانا ہے، وہ میں اسی دہن کے ذریعے دکھاؤں گا، اور کوئی ایسا نہیں ہے. یہ وہ دہن ہے پیغمبر کے جو دہن اطہر ہے. یہ تو اللہ کی تمثیل کو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ نے پیغمبروں کو یہ شان دی ہے کہ ان کا کلام کو اپنی طرف نسبت کر دی. لیکن حضور کی یہ شان ہے جو پچھلے پیغمبروں کی نہیں ہے کہ حضور کے کلام کو اپنی طرف نسبت دی ہے. حضور کا کلام میرا کلام ہے، حضور کا کلام میرا کلام ہے، اور میرا کلام حضور کا کلام ہے. کیونکہ جو دہن مبارک سے نکلتا ہے، خدا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ ہر ایک کو مختلف زبان میں سمجھا سکتا ہے. تو بہرحال ورنہ جو آپ ہے، میں ہوں، کوئی بھی انسان ہے، اس کو اپنے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زبانیں عطا کی ہیں، کس نہ کوئی میں کون سمجھتا ہے.
وہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَ فِي عُنُقِهِ سورہ اسراء میں نے ہر ایک انسان کے گلے میں ایک نامہ ڈالا ہے، ایک کتاب ڈالی ہے جو آویزان ہے آپ کے گلے میں میرے گلے میں۔ تو مجھے بتائیں نا ایسے کون انویزیبل کتاب جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، پھر وہ کہتے اور خدا خود کہتا ہے کہ جب آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، جب آپ مرو گے انسان، ایک طرح کتاب میں یہ کتاب نکالوں گا، نخرج لہ یوم القیامہ، میں آپ کے گلے سے نکال دوں گا اس کتاب کو جو میں نے آپ کے گلوں میں ڈالا ہے، پھر کہوں گا اقرا کتابک، آ جاؤ آج اپنی کتاب خود پڑھ گئی، جو میں نے بالکل صاف اور شفاف کتاب آپ کے گلے میں ڈالی تھی اس پہ کیا آپ نے لکھا، آ جاؤ پڑھ لیں۔ وَقَفَا بِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، آج آپ کو کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، آج آپ خود دیکھ لیں آپ نے اپنی طاقتی کیا لکھی، آج آپ اپنا احتساب حساب خود لے لو، ہر ایک، لہذا ہم ہر ایک انسان اپنی کتاب خود مرتب کر رہا ہے، خود لکھ رہا ہے۔ میں مولانا مشتاق صاحب کو چیٹ کروں گا، یہ میں اپنے آپ کو چیٹ کر رہا ہوں، اور جو یہ انسان ہے یونیورس میں، شاید میں نے لاسٹ جو میں نے یہاں پہ خطبہ دیا اس میں بھی شاید میں نے اس کی ذکر کی تھی کہ سب سے جو بڑی کریشن ہے، جو سورہ مریم کی آیت مبارکہ شاید میں نے اس وقت بھی تلاوت کی تھی، کوئی 93 آیت مبارکہ 94 95 سورہ مریم کی، جس میں اللہ جل مجدہ فرماتا ہے میں نے جتنی چیزیں بھی ہے زمین آسمان وہ تمام چیزیں میرے بندے ہیں، آفتاب ہے، مہتاب ہے، شجر ہے، حجر ہے، جن ہے، انسان ہے، چرندے، پرندے، درندے، نباتات، جمادات، ہوا ہے، پانی ہے، ریت ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، سائنس کسی کو لیونگ کسی کو نان لیونگ کہتا ہے، لیکن جو بھی کوئی چیز ہے زمین آسمان میں، رب کہتا ہے یہ سارے میرے بندے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے۔ وہ رب نے ان کو کیسے کہا ہے کہ یسبح ما فی السماوات و ما فی الارض، اب تسبیح کر لو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، کیونکہ کل شیء خلقہ، خدا کہتا ہے قرآن میں تمام چیز میں نے ہی بنائی، ثم ہدا، لیکن میں نے ان کو ہدایت ساتھ رکھا ہے۔ واحد ایک ذریات ہے، واحد ایک ایسا کیا کہتے ہیں اللہ کی کریشن ہے جس کو کہا گیا ہے انسان، واحد یہ وہ خطرناک چیز ہے جو کبھی بھی یو ٹرن کر سکتا ہے، مسلمان ہو کے یہ یہودی بن سکتا ہے، یہودی یہ مسلمان بن سکتا ہے، یو ٹرن یہ کبھی بھی کر سکتا ہے، یہ جوز بھی بن سکتا ہے، یہ قادیانی بھی بن سکتا ہے، یہ ایتھسٹ بھی بن سکتا ہے، ایتھسٹ ہے یہ مسلمان بھی بن سکتا ہے، یہ یو ٹرن کرنے میں جو یہ ماہر ہے، اس کے لیے اللہ جل مجدہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ میں رب فرماتا ہے جب بھی میری طرف سے آپ کو ہدایت پہنچے اس ہدایت کو فالو کر لینا۔ وہ تو پیغمبر آئے، مرسلین آئے، اس کے بعد صحابہ آئے، تابعین آئے، تابع تابعین آئے، اولیاء کبار آئے، ڈائریکٹلی ہمارے جموں کشمیر میں قرآن جو نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس میں یہاں پہ صرف جو تواریخ کے اعتبار سے ہمیں ملتا ہے، صرف افغانستان تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا ہے، ہمارے یہاں جموں کشمیر میں کوئی صحابہ نہیں پہنچا ہے دین کی پروپیگیشن کے لیے۔ یہاں جو اسلام پہنچا ہے وہ پہنچا ہے حضرت عبدالرحمن بلبل شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے ذریعے، اس کے بعد 2.5 سال کے بعد آئے ہیں امیر کبیر ختلان سے آئے ہیں،
اپنا وہ جو اس کا عہدہ تھا، سٹیٹس تھا، اس کو وہاں پہ بادشاہیت تھی، گورنری تھی، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن یہاں اسلام کی پروپیگیشن کے لیے آیا۔ اس وقت آیا جب یہاں سارا کیا کہیں گے اس کو ایک طریقے سے کہ پلیٹ تھا، گندا تھا۔ کیوں گندا تھا؟ لوگ گناہ کر رہے تھے، وہ آج بھی ہو رہے ہیں، وہ ہوتے رہیں گے برابر قیامت۔ تبھی قیامت آئے گی جب دنیا میں کوئی بھی ایک بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا نہیں رہے گا، تب قیامت آئے گی۔ تو بہرحال چھوٹی چھوٹی قیامتیں آتے رہتے ہیں۔ من ماتا فقد قامت، جس کو موت آ گئی اس کو قیامت آ گئی۔ تو بہرحال لہذا اس کے لیے جو ہادی ہمیں بن کے آئے ہیں، امام بن کے ہمیں آ گئے ہیں، تو جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، انسان جو ہے اس کو میں نے اس کی ڈیولپمنٹ اس میں نے کیسے کی؟ قرآن کہتا ہے قد وقد خلقناکم اطوارا، سورہ غالباً ہود میں آیا ہے، میں نے انسان کو بنائے ہیں مختلف مداراج میں، مختلف سٹیج میں میں نے انسان کی کریشن کی۔ انسان کی کریشن جو ہے وہ دو صورتوں میں ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے انسان۔ جو باقی ذریات آپ باہر دیکھتے ہیں یہ بھی خدا کے بندے ہیں، لیکن جو کریشن ان کی ہوئی ہے ان کی ایک 6 دنوں میں بنایا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ستۃ ایام، میں نے اس کو 6 دنوں میں بنایا۔ لیکن جو باہر جو چیز ہے، باہر جو کائنات ہے، باہر جو یونیورس ہے، وہ پیدا کیا گیا، اس کی کریشن کی گئی، وہ تخلیق ہوا ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمائے دیا، زمین آسمان جو اس کے بیچ میں وما بینہما ہے، آپ بن دو تو بن گئے۔ جو انسان ہے، آپ ہے، میں ہوں، کوئی اور ہے، افریقہ کا ہے، امریکہ کا ہے، سعودیہ کا ہے، وٹ ایور، پہاڑ پہ رہتا ہے، زمین پہ رہتا ہے، بڑے بلڈنگ میں رہتا ہے، چوارے میں رہتا ہے، مسجد کا امام ہے، مندر کا کوئی گیانی ہے، جو جہاں پہ رہتا ہے، ہر ایک کی جس کے کریشن ہوئی ہے، صرف واحد ایک دو کو چھوڑ کے، ان میں حضرت آدم صفی اللہ اور اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان دو کی کریشن ایسی ہوئی، ان دو کی تخلیق ایسے ہوئی جیسے باقیوں کی نہیں ہوئی۔ آدم کی ڈائریکٹ کریشن کی گئی ہے، جس کو قرآن خود کہتا اللہ جل مجدہ کہ لما خلقت بیدی، اس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ کس کو؟ آدم۔ آپ کو نہیں، مجھے نہیں، کس کو؟ آدم۔ اور پھر کہتا ہے جب میں نے اس کو کمپلیٹ کر دیا، یہ جو یونیورس ہے، یہ جو کائنات ہے، ان کائنات میں جو حصہ داریاں ہیں، سٹیجز ہے، کیونکہ آج 26 رجب المرجب ہے، آج کا جو دن ہے، آج کی جو رات ہے، یہ وہ گریٹ کلیمیکس جو ہوا ہے، جس میں سائنس بھی حیران ہے، جس میں عقلیں حیران ہے، جس میں سبھی لوگ حیران ہیں، جس میں تحقیقات کرنے والے دور جدید پیچھے یا آج یا آنے والے وقت میں سبھی مات کھا رہے ہیں۔ یہ معراج جو ہوا ہے، یہ کیا میریکل ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پہ بہت سارے لوگوں نے انکار کیا، زمانے قدیم میں، آنے والے زمانے میں بھی انکار کر سکتے ہیں، اس وقت بھی انکار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں، میں کیا سمجھ رہا ہوں، وہ مسئلہ ہے۔ کیا کہا گیا ہے کہ سٹیج وائز، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس چلے گئے، وہاں سے پھر آسمانوں میں چلے گئے، وہاں کیا کیا چیزیں دیکھی، وہاں پہ پھر سدرۃ المنتہا چلے گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، بیشتر اجماع کہتا ہے وہاں سے پھر آپ عرش کی طرف چلے گئے ہیں۔ کچھ نہیں مانتے ہیں، چلو یہاں تک مان لیں گے سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو سورہ نجم میں آ چکا ہے۔ کچھ نہیں مانتے ہیں کہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ دو جو بمیں
جو یہاں پہ ہمارے اتنی فرق نہیں، فاصلہ رہا، اور اللہ کا فاصلہ بندوں کے ساتھ کتنا دور ہے یہ وہی وحدہ لا شریک جانتا ہے، نہ آپ جانتا نہ میں جانتا ہوں۔ وہ کہتا ہے سورہ شورى میں ما کان لبشر یکلمہ اللہ، میں اپنے بندوں سے کلام کرتا ہوں، بشر سے کلام کرتا ہوں، صرف 3 طریقے سے کلام کرتا ہوں۔ کیسے کرتا ہے؟ الا وحی، وحی کے ذریعے۔ وحی کہتے ہیں ڈائریکٹ کلام کرنا، دل پہ الہام ڈالنا، دماغ پہ الہام ڈالنا، او من وراء الحجاب، یا کسی پردے کے پیچھے، او یرسل رسولا، یا کسی فرشتے کے ذریعے۔ ان 3 طریقوں کے ذریعے سے خدا اپنے بندوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں دہرایا گیا کہ میں پیغمبروں کے ساتھ کلام کر رہا ہوں ان 3 سٹیجز میں، ان 3 طریقوں میں، بلکہ رب نے مطلقاً فرمایا کہ میں بشر کے ساتھ کلام کرتا ہوں۔ بشر حضور کو بھی کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، سورہ کہف کی آخری آیت مبارکہ۔ یا رسول اللہ فرما میں ایک بشر ہوں، میں بشر ہوں، یوحا، البتہ مجھے وحی آتی ہے، الیہ الہکم انما الہکم واحد، اس ایک وحدہ لا شریک کی طرف سے، ورنہ میں آپ لوگوں کی طرح انسان ہوں۔ صرف فرق یہ ہے آپ اور مجھ میں، مجھے کیا آتی ہے؟ ہاں مرحبا، کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے، وحی الہی آتی ہے، آپ کو نہیں آتی ہے، مجھے آتی ہے، ورنہ جیسے آپ ہو ویسے میں ہوں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے ویسے کہ کیا کہیں گے مسلمان ہو کے۔ اب دیکھیے جس کو وحی آ رہی ہے، جس کو وحی نہیں آ رہی ہے، اب ہم کمپرائز کریں گے، جس کو بتایا جا رہا ہے اور جو بتا رہا ہے، یہ کون ہے اور وہ کون ہے۔ آؤ قرآن سے بات کر لیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو لوگوں کو کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آپ کی طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، میری بھی کریشن، میری بھی ایسی ولادت ہوئی جب سے آج جیسے آپ لوگوں کی ہوئی، میرے بھی والدین ہیں، میرے بھی رشتہ دار ہیں، میری بھی اولاد ہے، میرا بھی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سب چیزیں آپ کے جیسے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں نے مات کھایا۔ کیوں کھایا؟ کیونکہ انہوں نے اس نقطے کی طرف توجہ نہیں کی کہ جو بات بتا رہا ہے اللہ جل مجدہ یوحا الیہ انما الہکم واحد، جو مجھے آ رہی میسج وہ آپ کو نہیں آ رہی۔ کیسی آ رہی؟ کب آ رہی؟ کیوں آ رہی ہے؟ یہ سامنے والا جو ہے یہ نہیں سمجھ پا رہا، اس کی طرف توجہ کر لیں گے۔ جو سامنے لوگ ہیں ان کو یہی کہا جا رہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں آپ کی طرح ایک بشر ہوں، میری کریشن بھی ایسی ہوئی، میری تخلیق بھی ایسی ہوئی جیسے آپ کے ہوئی۔ اللہ، لیکن وہ سامنے لوگ تھے، انہوں نے چہرے کو دیکھا، ظاہری چہرے کو، انہیں باڈی کو دیکھا، انہوں نے لباس کو دیکھا، انہوں نے فیملی کو دیکھا، یہ چیزیں سب دیکھ کے وہ مجبور ہو گئے وہی بات جو ان کے ذہن میں آ گئے، لیکن وہی ان کے ذہن میں نہیں آ سکتی، نہ آ رہی، نہ کسی میں یہ طاقت ہے، جرت ہے، نہ ہو کسی کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت ادا کر سکتا ہے۔ اب کیا کہا؟ جو سامنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہنے لگے؟ سورہ فرقان گواہ ہے، وَقَالُوا مَا لِهَٰذِهِ الرُّسُولِ، کیا یہی رسول ہے؟ کیا یہی ہمیں پیغام دینے والا ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے؟ یہی ہے یَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جو بازاروں میں چلتا ہے، جو کام کاج کرتا ہے، جس کے اولاد ہیں، جس کے گھر والے ہیں، جس کا مختلف معاملات ہے، ہر چیز ہے ہماری طرح، یہ کیسا، یہ کون سا رسول ہے؟ اگر یہ رسول ہے انزل الیہ ملکان، پھر اس پہ ملک نازل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ملک نازل ہو رہا؟ فیکون
یکون نذیرا، یعنی اس کے باڈی گارڈ آج کے پولیس والے یا آج کی کوئی اور ایجنسی جو پروٹیکٹ اس کو کرتے وہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ملک اللہ تعالیٰ نے کی نازل نہیں کی جو ہمیں ڈراتے. او خبردار میرے اس بادشاہ کی طرف مت آنا، میرے ڈی سی کی طرف مت آنا، میرے ایس پی کی طرف مت آنا، میرے مولوی صاحب کی طرف مت آنا، میرے کسی لیڈر کی طرف مت آنا. او خبردار، ہوشیار، دور رہو. یہاں افسر بیٹھا ہے، یہاں بڑا کوئی پی ایم بیٹھا، سی ایم بیٹھا، کوئی نہیں. nobody allow here. دور رہو، دور سے بات کرو. لیکن یہ کیسے ہے بتا رہا ہے، لیکن کھا رہا ہماری طرح، پی رہا ہماری طرح، اوڑھنا بچھونا ہماری طرح. یہ کیسا رسول ہے جس کے ساتھ ملکوت نازل نہیں ہوا اس کو پروٹیکٹ کرنے. ہم بھی دیکھتے، ہم بھی ڈر جاتے. او یلقا الیہ کنز، اس کو خزانے ساتھ کیوں نہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں یہ غریب ہے، اس کے خزانے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ جاؤ ریلیف ڈپارٹمنٹ کو میری سلپ دے جاؤ، ان کو مجھے 20 کوئنٹل چاول دے دو. کیسے؟ اس کے پاس تو کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. جاؤ فلانی ڈپارٹمنٹ کو کہو یہ میری ڈیو لیٹر ہے، جاؤ اس کو کہو یہ الگ کر دو، اس کو نوکری پہ لگا دو. یہ وہ کرتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس خزانے نہیں ہے. یہ کون سا رسول ہے؟ اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ جل مجدہ، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ او تکون لہو جنت یاکلون منہا، یا اس کے ایسے جنت کیوں نہیں، یا اس کے ایسے باغات نہیں جس میں یہ خود کھاتا، خود کماتا، خود ادھر سے ہی آتا. جہاں اس سے وہی آتی وہی سے اس کے لیے جنت کیوں نہیں آیا؟ جو یہ ہمیں بتا رہا ہے ایک جنت ہے، ایک وزڈم ہے، ایک کوئی ایسا باغات ہے جس سے آپ کو بہت سارے نعمتیں ملنے والے ہیں. اس کے ساتھ وہ جنت کیوں نہیں ہے جس میں یہ خود کھاتا ہے، ہمیں معاذ اللہ محتاج ہے، ہمیں مانگتا ہے، خود کاروبار کرتا ہے، خود کماتا ہے پھر کھاتا ہے. یہ کون سا رسول ہو گیا؟ اتنا ہی نہیں، اب چونکہ فرقان کی آیت تھی، اب آ گئی سورہ اسراء کی آیت. اسراء جو یہاں پہ معراج کا واقعہ ہے، یہاں پہ کہا گیا من زخرفین، اس کے پاس تو کوئی سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے. یہ کون سا رسول ہے؟ اتنا ہی نہیں کہا او ترقا فی السماء، یا اگر کہہ رہا ہے میں بات کر رہا ہوں ادھر تو ہمیں ذرا دکھائے نہیں، یہ بھی چڑھ رہا ہے، ڈرون اٹھ رہا ہے. اب سمجھ لیں نہیں میری بات کو، یہ کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ ہم بھی دیکھتے ڈرون اٹھ گیا، اوپر چلا گیا، ہمیں پتا نہیں. جہاں ایک کبوتر 200 میل تک جا سکتا ہے وہاں تو ہمیں انسان دکھائی نہیں دے رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے بغل میں، ہمارے ساتھ، ہم نے تو اس کو دیکھا نہیں کہاں گیا. جھوٹ بتا رہا ہے معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. کیوں؟ یہ اسی طریقے سے اس نے جنم لیا جس طریقے سے تمام بنی نوع انسانیت نے جنم لیا. وہ قرآن کیا کہتا ہے سورہ المؤمنون کے حوالے آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مُقِيمٍ. پہلے میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، بجتی ہوئی مٹی سے، گونجے ہوئی مٹی سے، بدبودار مٹی سے، ڈیفرنٹ چیز رب فرماتا ہے اسے میں نے اس انسان کو پیدا کیا. کس انسان کو؟ کس انسان کو؟ حاجی صاحب نیند ہے، حاجی صاحب پھر کس کو کہہ رہا ہے؟ کوشر پوچھے سے بولنا کرالوان من سے استورنا ہے، کسی کوندے میں ہمیں ڈالا گیا، وہاں سے اینٹی نکل گئی، برتن نکالا گیا. کس خان سے ہم آئے؟ کسی خان سے ہم آئے؟ ہماری کرشن کیسے ہو رہی ہے؟ ہماری ڈیولپمنٹس کیسے ہو رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین. ایک نطفہ نکلا ماں کے چھاتی سے اور باپ کی اس پشتے سے، یخرج من بین الصلب والترائب،
باپ کے پشت سے ایک نطفہ نکلا، ماں کی چھاتی سے نکلا، یہی نطفہ داخل ہوا ماں کے رحم میں۔ نطفہ جیسے قرآن کہہ رہا ہے دوسری جگہ، کہتا هو الذی خلقکم من الماء بشرا فجعل له نسبا وسحرا وکان ربک قدیرا۔ Who created human beings from water supreme and made blood kinship and marriage relationships۔ وہ رب ہے جو کہتا میں نے بشر کو ایک گندے نطفے سے بنایا۔ گندا نطفہ کسی لباس میں لگ جائے کیا کہیں گے؟ تردار ہے تو دھو لو 3 بار، خشک ہو چکا ہے پتہ نہیں ہے تو پھر رگڑ لو، لیکن یہ گندا نطفہ ہے جس سے آپ بھی بنے ہو، میں بھی بنا۔ یہ خدا کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ پھر کیا کہہ رہا ربی کا ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، پھر اس نطفے کو کیونکہ خلقناکم اطوارا، میں نے مختلف مدراج میں نے مختلف ڈیولپمنٹ سے اس انسان کو کیے۔ کہاں کیے؟ ماں کے پیٹ میں، ایمبولیکل سسٹم میں، ماں باپ کے پشت سے آ گیا، گلینڈ سے اس کا نطفہ نکل گیا، شرمگاہ سے خارج ہوا، ماں کے چھاتی سے نکلا، شرمگاہ سے نکلا، دونوں کی ڈیولپمنٹ اس ماں کے رحم میں داخل ہوئی ہے۔ وہاں پہ ڈیولپمنٹ اس وقت نے ایسے کی، کہتا ہے میں نے اس کو ایک خون کا لتھڑا بنا دیا، لتھڑا بنا دیا میں نے۔ اچھا پھر کیا؟ پھر رب فرماتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ پھر اس خون کے لتھوڑے کے میں نے گوشت میں کنورٹ کر دیا، گوشت بنا دیا۔ پھر اس گوشت کو میں نے چبا ہوا، چیونگ ماس جسے کہتے ہیں، میں نے اس کو گوشت کو یعنی چبایا ہوا گوشت بنا لیا۔ پھر میں نے اس کو ڈویژنز کیے، بانٹ دیا۔ اس میں کچھ کو میں نے نرو بنا دیے، رگے بنا دیے، نروز بنا دیے، کچھ کو میں نے ہڑیاں بنا دی، کچھ کو مضبوط ہڑی، کچھ کو کارٹلیج جو کہا جاتا ہے، کچھ کو مضبوطی بون کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے یہ سارے رگے ان ہڑیوں پہ جو 300 کم بے 60 ہڑیاں بڑے چھوٹے ہیں انسان کے، ان کے اوپر میں نے یہ رگے، پھر اس کے اوپر میں نے گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کو میں نے حتمی شکل دی، پھر اس کو کوندے میں جیسے تمثیلاً بنا دیا۔ اب ایک چیز اس میں پھر واقع رہ گیا، یہاں پہ ابھی کریشن ہو رہی ہے، لیکن اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے۔ اللہ اپنی جو یہ ڈیولپمنٹس کر رہا ہے، کریشن کر رہا ہے، اس کی خود تعریف کر رہا ہے، لیکن کس کا کر رہا ہے؟ آسمان کا نہیں، زمین کا نہیں، ستاروں کا نہیں، سیاروں کا نہیں، پانی ہوا کا کسی چیز کا بھی نہیں، ورلڈ کا کوئی چیز یونیورس میں نہیں جس کے اس طرح کے تعریف خدا وحدہ لا شریک کرتا ہے، صرف اس کے لیے کرتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میں نے ایسی کریشن کی، میں ایسا تخلیق کار ہوں جیسے کوئی کریشن میری ہے ہی نہیں، کوئی کریشن میری ایسی نہیں۔ آسمان ہے، زمین ہے، پانی ہے، ہوا ہے، شجر ہے، حجر ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسان جو میری کریشن ہے یہ عام کریشن نہیں ہے۔ آپ جو یہ کائنات کے 6 دنوں میں بنا، اور 6 دنوں میں اگر کہیں گے سورہ المعارج کے حوالے سے جو اللہ جل مجدہ فرماتا ہے وَتَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنة، جو وہاں اس کائنات کا ایک دن ہے، جہاں سے ہم آئے، جہاں ہمیں جانا ہے، وہ کریشن وہاں سے جو ہوئی ہے، وہاں کا ایک دن قرآن کہتا ہے یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے۔
کتنا 50,000 سال وہاں کا ایک دن، وہاں کا ایک دن جہاں پہ کہا گیا حل آتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس زمانے کا ایک دن اس زمانے کے 50,000 سالوں کے برابر۔ اب مجھے بتائیے آسمان اور زمین یہ جو بنائے گئے یہ اسی زمانے کے لحاظ سے بنائے گئے۔ اگر 6 دن خدا ہمیں ایک فگر دیتا ہے اس کے حساب سے 6 انٹو اگر کریں گے 50,000 تو کتنے بنتے ہیں؟ 3 لاکھ کم و بیش، کتنے؟ 3 لاکھ سالوں میں یہ کائنات بنی ہے ساری۔ کتنے میں؟ 3 لاکھ میں۔ مگر آپ کو پتا ہے یہ جو جس کو آج کہا گیا نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کو جو کہا جا رہا ہے، جس کو کہا گیا نا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، جس کو کہا گیا نا یہ پتا ہے کتنے دنوں میں بن گیا؟ وہ بن گیا ارادت جیسے، بن جا بن گیا، ہو جا ہو گیا۔ لیکن یہ جو ہے نا آپ اور میری ڈیولپمنٹ پتہ ہے کتنے سال کی ہے؟ 40 انٹو 50,000 کتنی 4 5 20 2 کروڑ سال لگ گئے انسان کو بنانے میں۔ زمین اور آسمان کو کتنا؟ 3 لاکھ۔ حضرت آدم صفی اللہ کو کتنا ٹائم؟ 2 کروڑ۔ یہ ارادتاً بنایا گیا، حکماً بنایا گیا، لیکن انسان کو کہا گیا لما خلقت بیدی، میں نے اس کو خود بنایا۔ کہاں بنایا؟ یہاں سے مٹی اٹھائی خانہ کعبہ کے صحن سے، پھر کہاں پہ؟ 7ویں آسمان پہ اس کی کریشن کی گئی۔ سارا وجود جو ہے یہ فرشتوں نے بنایا۔ لیکن جس کو خدا نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بار بار قرآن نے ڈسکس کی، کہا یا الانسان ما غرک بربک الکریم فعدل فی ای صورت ما شاء رکبک۔ آپ کو پتا ہے آپ کس کریم کو بھول جاتے ہو اے انسان؟ جو تو زنا کرتا ہے لیکن پھر بھی رزق دیتا ہے، تو شراب پیتا ہے پھر بھی رزق دیتا ہے، جو ڈرگس کھاتا ہے یا بیچتا ہے پھر بھی آپ کو یہ رزق دیتا ہے، آپ غلط کام کرتے ہیں پھر بھی آپ کو پردہ کرتا ہے، آپ کچھ بھی کر لو لیکن پھر بھی آپ کو یہ پردہ کر رہا ہے، رزق دیتا ہے اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، لیکن فعدل فی ای صورت ما شاء رکبک، کیا آپ کو اس نے ناپ جہاں رکھنی تھی وہی نہیں رکھی؟ جہاں ہاں چندہ یہاں جمع کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ ڈونیٹ کریں گے، میں بھی انشاءاللہ کروں گا بعد میں انشاءاللہ ڈیفینیٹلی، چندہ ضرور کر لینا مہربانی کر کے۔ تو بہرحال من جاء بالحسن فلہ عشر امثالھا، 1 روپیہ خرچ کر لو اس کو انشاءاللہ، یہ ہمیں اگر یقین ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، قرآن کہتا ہے یہ شیطان بالکل آپ کا دل جکڑ لیتا ہے، مت کر، غریبی آئی، غریبی آئی، ویامرکم بالفحشاء، باہر نکل کے مسجد میں کہتا ہے لاؤ سگریٹ، لاؤ سبزی، لاؤ چکن، لاؤ وہ، لاؤ یہ، لاؤ کپڑے، لاؤ باقی چیزیں فراخ، لیکن یہاں کہتا ہے اوہ اوہ گر بتائیے۔ تو بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے یہ ڈیولپمنٹ، اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہا تصویر گر سے نمائش میری ہے تیری ہنر سے، کتنی ناانصافی ہے تو پنہاں ہے میری نظر سے، نہ ہو نا امید اپنے نقشے در سے، میرے دیدار کی ایک ہی شرط ہے کہ تو پنہاں نہ ہو اپنے
اپنی ہی نظر سے. خدا کہتا ہے، بندہ کہتا ہے خدایا تو نے تو مجھے بنایا لیکن مجھے پوشیدہ ہے. آپ نے مجھے 3 کروڑ سال میں بنا لیا، کسی چیز کو اتنی اہمیت اور افیدت نہیں دی، شان اور رفت نہیں دی. اسی انسان کو کل انمانا بشرن کو اٹھا، یہاں زمین سے اٹھا کے آسمانوں میں سدرات پہ لامکان پہ پہنچا دیا، اور مجھ سے ہی پوشیدہ ہے. آپ مجھے اپنا جلوہ نہیں دکھا رہا ہے. اقبال صاحب عارفانہ طور کیا کہتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں خدا کو. اور خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے اپنے اس نقشے گھر کی جس نے آپ کا چرچا پوری دنیا میں نہیں، پوری یونیورس میں کہا. پورے یونیورس میں نے جو آپ کا چرچا کیا، فرشتوں میں چرچا کیا، جنوں میں کیا، زمین والوں میں کیا، ہر شجر حجر میں آپ کا چرچا کیا ہے. آپ مجھ سے مت گھبراؤ، کوئی بات نہیں. نہ ہو نا امید اپنے نقش گر سے، جس نے آپ کو یہ شان اور رفت دی ہے نا، اس سے نامید مت ہو جاؤ. مگر میرے دیدار کی ایک ہی شرط ہے، لیکن شرط ہے کہ تب ہی تو مجھے پہچان سکتا، میرا دیدار حاصل کر سکتا، میرا تعارف اور معرفت حاصل تب ہی کر سکتا ہے کہ جب تو بیزار ہو، جب کہ آپ کو تو پنہان نہ ہو اپنی نظر سے، تاکہ جو چیز آپ میں نے ڈال دی ہے. کیا ڈال دی؟ کیا ڈال دی؟ کیا ڈال دی؟ 3 کروڑ سال کے بعد آدم صفی اللہ کو قرآن کہتا فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح. پھر کیا ڈالا؟ روح، جس کو فزیکل باڈی، جس کو کہتے ہیں را مٹیریل. یہ جو آپ کی اور میری سٹرکچر ہے، یہ بنی ہے، جو میں نے ڈیولپمنٹ اس کا ہی ہے، یہ ایک گندے نطفے سے بنی ہے. یہ ڈھانچہ سارا خدا کہہ رہا ہے، سارا یہ ڈھانچہ جو ہے یہ گندے نطفے کا ہے. لیکن اس فزیکل باڈی میں اور ایک کچھ چیز لگایا گیا ہے، جس کو کہا گیا یسألون عن الروح قل روح من ربی وما اوتیتم من علم الا قلیلا. روح کے متعلق آپ کو سوال کرتے ہیں، یا رسول ان کو بتاؤ آپ کو پوری واقفیت روح کے بارے میں نہیں ہے. یہ امر خدا ہے، یہ حکم الہی ہے. لیکن روح کون ہے؟ وہی عارف کہتا ہے علامہ اقبال کہ تو پنہان نہ ہو اپنی نظر سے، تو پنہان نہ ہو اپنی نظر سے. وہ کیا ہو گیا؟ وہ کیا ہو گیا؟ من عرف نفسہ فقد عرف. How many نفوس in human beings؟ کتنے نفوس ہیں؟ کتنے ہیں یہاں؟ بڑے مجھ سے زیادہ انٹلیکچوئل طبقے ہیں. 4 ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. ایک تو وَاتَّبَعُوا هَوَاهُ وَاتَّبَعُوا إِلَٰهَهُ ہوا، نفس ہوا، یہ سٹیج. پھر کیا کہتا ہے سورہ یوسف میں؟ کہتا ہے وَمَا أُبْرِئُ النَّفْسَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یہ نفس امارہ، یہ ہو گیا یہ سٹیج. پھر کیا کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. یہ ہو گیا اوپر والا سٹیج. پھر کیا کہتا ہے اللہ جل مجدہ کہ یا یہت نفسل. پھر یہ ہو گیا اوپری سٹیج. 2 سٹیج جو 2 نفوس ہے وہ فزیکل باڈی کو رن کرا رہے ہیں. جو 2 نفوس ہے وہ روح کو رن کرا رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فزیکل باڈی بنی ہے را مٹیریل سے، نطفے سے، گندے خون سے. اس کو چاہیے بھی وہی غذا جو قرآن خود ڈسکس کر رہا ہے اس فزیکل باڈی کو. جو آپ یہ میں کھا رہا ہوں نا، کھانا کھا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، سبزی کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، واٹ ایور، شہد کھا رہے ہیں، کچھ بھی کھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مٹیریل وہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے، آسمان سے ان میں سے کوئی چیز نہیں نکلتا ہے. زمین سے جو آدم نکلا ہے، جس مٹی سے نکلا ہے، اس کو وہی مٹیریل چاہیے جو اس فزیکل باڈی کو ضرورت ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مائدہ. مائدہ کہتے ہی کھان کو، ایسی نعمت کو
اب سمجھ جو انویزیبل ہے، پچھلے قوموں نے جو جیسے ان کو پہنچایا گیا ہے کہ من و سلوا، تو انہوں نے کیا کیا ہماری طرح؟ کیا کہا؟ انہوں نے کہا رے یار صبح اٹھتے تھے صحنوں میں دیکھتے تھے مختلف نعمتیں، خاص کر اس میں کچھ جانور بنے ہوئے تھے، مچھلیاں بنے ہوئے تھے، یہ جو ہم مشروم آج کھاتے یہ تھے۔ صبح اٹھتے تھے جتنا ہوتا تھا وہ کھاتے تھے، جتنا بچتا تھا خدا واپس جنت میں لے جاتا تھا، من سلوا آتا تھا۔ لیکن ہماری طرح تانگ آ گئی، گوشت کھا کے آج سبزی چاہیے، سبزی کھا کے پھر تانگ آ گئے، نہیں اب دال چاہیے، اس کو بھی کھا کے تانگ آ گئے، آپ ڈیمانڈ کرنے لگے۔ یہ زمین کو کیا کہتے ہیں خدائی کے بغیر ہی ان کو ملتا تھا، گھر بیٹھے ہی سب کچھ ملتا تھا، ہماری طرح ناشکر ہو گئے ہیں۔ ہماری طرح کروڑوں روپیہ والا پھر زکات نہیں دیتا ہے، یہاں ایک بیچارہ غریب وہاں مسافر اس کو 10 روپے بھی کہتا آپ کو کوئی کام نہیں دن کا۔ پھر کیا ہو گیا ان کو؟ پہلے جو لوگ کھاتے تھے بیمار لوگ تو شفایاب ہوتے تھے، بیمار ہوتے تو شفایاب ہوتے تھے، غریب کھاتے تھے تو امیر بنتے تھے۔ جب امیر بن گئے تو انہوں نے پھر ڈیمانڈز کی، کن لوگوں نے؟ امیر لوگوں نے ڈیمانڈز کی۔ کیا ڈیمانڈز کی؟ نہیں اب ہم اسے تانگ آ گئے، اب ہمیں چاہیے کیا؟ وفومہا وعدسہا وبصالہا، اب ہمیں کڑم چاہیے، دال چاہیے، پیاز چاہیے۔ سورہ بقرہ میں آیا ہے اب یہ چیزیں چاہیے، کیونکہ اب تو ایک ہی سال میں تو جی نہیں لگتا ہے، اس میں مرچی بھی اب چاہیے، پیاز بھی چاہیے، آلو بھی چاہیے، ٹماٹر بھی چاہیے۔ خدا نے کہا اوپر کا دروازہ بند، خدائی کر لو، خدائی کر لو، خود کھودو۔ اب جہاں سے وہ آ رہا تھا، جو اوپر سے آ رہا تھا، اس میں کوئی بشریت نہیں تھی، بیت الخلا کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب جو نیچے والا زمین سے کھودا گیا اس میں بشرت آ گئی، اس ڈسکس میں نہیں زیادہ جاؤں گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ مائدہ میں؟ وما انزل الیہم من ربہم لا قولوا من فوقہم، فوق کہتے اوپر، کچھ رزق میں آپ کو جو آپ کھاتے ہیں وہ آتے ہیں اوپر سے۔ کہاں سے؟ کہاں سے آتے ہیں؟ جو آپ کھاتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ فوق ہو گیا اوپر سے، آپ کے سروں کے اوپر سے۔ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ فَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور کچھ چیزیں آتے ہیں آپ کے پاؤں تلے سے، زمین سے۔ ایک کدھر سے اور ایک، اچھا اوپر والا کیا ہے؟ اوپر والا کیا ہے؟ اگر منصلوہ پچھلی قوموں کے لیے، ہمارے لیے وہ تو پتہ نہیں، ہم آنے والے نسلوں کے لیے کیا بند کرنے جا رہے ہیں ہمیں کیا پتہ ہے، کیونکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ جو میرے نعمتوں کو ناشکری کرے گا اس کو میں عذاب کروں گا، جو شکر گزار بنے گا میں اس کو اضافہ کر دوں گا۔ سورہ شعراء میں آ چکا ہے۔ ہم تو ہمارے پاس بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں لیکن ناشکری کرتے ہیں۔ امام شاکر و امام کفورا، یہ دو ویز ہے، ایک دجال کی ہے ایک مہدی کی ہے۔ دجال کی وے ہے وہ ناشکری والا ہے، اور دوسری وے ہے وہ ہے مہدی علیہ السلام کی، وہ تو شکر کرتے ہیں کم پہ ہی۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا اگر مجھے اس کو سوال پوچھا گیا زکوٰۃ کتنا، بیڑوں کو کتنا زکوٰۃ ہے، کتنے میں سے ایک ہے، کہا 40 میں سے ایک، لیکن اگر میرے پاس 40 ہوتے میں 40 کے 40 دیتا، لیکن آپ کو نہ مجھے یہ تو دل چھنا اس من میں اس خرچہ ہو، آپ اس میں ٹھول دو۔ اگر ہم ایک انڈا ہی مسلمان دیتا کہیں پہ غربت مسلمانوں میں ہوتی نہیں ہوتی۔ 95% لوگ جو پوری دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، قرآن پڑھ لو، اس زکوٰۃ نہ دینے والے مال کو پتا ہے کیا کیا جائے گا۔ سورہ انفال میں آیا، پھر یہ تپا کے لگا دیا جگہ پیچھے پیٹ، ادھر ادھر، اور پھر بعد میں ادھر کہا جائے گا آج مزہ چکھ لو۔ کیسا مزہ آ رہا ہے اس کنز کا جو آپ نے چھپا چھپا کے رکھا تھا؟ کیسا مزہ، کیسا مزہ! مسجد کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
مسافر کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کسی حاجت مند کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، خود 10 سٹوری بلڈنگ بنا کے ایک چبارے میں رہنے والے کی فیلنگز آپ فیل نہیں کر رہے تھے۔ اچھا رب کیا کہتا ہے؟ اور ایک وہ چیز کھانے والا جو کدھر سے نکلتا ہے۔ اب کتنے غذا ہو گئے، کتنے قسم؟ ایک کدھر کا اور ایک کدھر کا؟ آپ یہ جو کھاتے ہیں نا یہ فزیکل باڈی کے لیے، جو روح کے لیے ہے، کیونکہ روح ایسا چیز ہے جو کھاتا نہیں ہے ڈائریکٹلی ایسے، لیکن قرآن ہم پڑھتے ہیں روح کا غذا ہے، نماز پڑھتے ہیں روح کا غذا ہے، کوئی نیک کام کرتے ہیں یہ روح کا غذا ہے، لیکن اس کے بغیر بھی روح کا غذا یہ ہے، جب دجال آئے گا 5 سال تک خطرناک قحط سالی رہے گی، کچھ بھی نہیں بنے گا کائنات میں، لیکن ان 5 سالوں میں جو مسلمان ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ کس پہ رہیں گے؟ اس پہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ وظیفہ پہ کرتے رہیں گے اور 5 سال تک زندہ رہیں گے۔ کیا یہ ذکر غذا نہیں ہے؟ یہ روح کی غذا ہے، اور یہ جو چلتا پھرتا مولوی اشرف یہ روح سے چلتا ہے، جب کل مجھے روح نکل جاتا تو مجھے بدبو آتی ہے۔ اگر جلدی اس کو گریو یارڈز میں قبرستان میں نہیں پہنچایا گیا پوری بستی کو اتنی گند مچائے گا شمار کی بات ہی نہیں ہے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں اس کو دفع کر دو، بدبو آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو بھی، جتنا جو زیادہ غذا کھائے گا وہ اتنا زیادہ ٹوائلٹ جائے گا، جو جتنا کم کھائے گا وہ اتنا ٹوائلٹ کم جائے گا۔ اب لہذا آپ خود اندازہ کر دیں حضور کے لیے کیا کہا گیا، جس کو کہا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنورہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر، اس کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ اگر وہ زمین سے اٹھا، حدیث بخاری کا حدیث ہے 100ویں وصال کا، حضور نے فرمایا صحابہ آپ کو کیا ہو گیا؟ عرض کے ارسم ہم نے آپ کو دیکھا آپ روزے رکھتے ہیں لیکن کھاتے کچھ نہیں ہے، نہ افطاری کرتے نہ سحری کھاتے، ہم نے بھی وہی کیا۔ کہا ارے میرے یارو کیا کرتے ہو؟ ایکم مثلی لست مثلکم، آپ لوگ میرے جیسے اور میں آپ کے جیسا ہوں، ایسا مت کرو۔ کہیتکم یطعمنی ربی ویسقنی، مجھے اپنا خدا کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، آپ کھایا کرو مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کھاتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے سنت کیا ہے، اسی کے ساتھ میں کنکلوڈ کروں گا۔ آپ کو پتا ہے جو یہ زمین سے آسمان تک جو راستہ ہے، پھر آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، ایک مثال دے کے میں کنکلوڈ اپنا ٹاپک کروں گا، چونکہ مولانا صاحب نے کہا ممکن ہے اگر شام کو بھی ٹائم ملا تو میں شام کو اس ٹاپک کو انشاءاللہ آگے چلاؤں گا انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو۔ کیا کہتے ہیں دور جدید کا سائنس البرٹ آئنسٹائن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں میں چلا گیا میں نے اپنی دوربین سے ایک ستارے کو پایا، وہ جو لائٹ آ رہی ہے آفتاب کی وہ نیچے زمین تک جب آتی ہے 1,86,200 میل کی فی سیکنڈ میل کی رفتار سے چلتی ہے، لیکن پھر بھی آفتاب کی لائٹ زمین تک پہنچنے میں اس کو 8 سے 9 منٹ لگتی ہے۔ آفتاب آسمان پہ نہیں ہے، آفتاب دوسرے آسمان پہ نہیں ہے، ستارہ کی بات ہی نہیں ہے، لیکن کہتا ہے وہی البرٹ آئنسٹائن میں نے ایک ستارہ میں نے دریافت کیا، وہ اتنا دور ہے، اگر اسی رفتار سے زمین سے لائٹ نکلے گی اتنا دور ہے 2 کروڑ سال میں وہاں تک روشنی پہنچے گی۔ مجھے بتائیے ابھی تک اس کو آفاق کہیں گے، حضور کہاں گیا؟ اور جو یہ سپیس ہے پوری ورلڈ، مجھے یہاں میرا ایک بزرگ بیٹھا ہے، یہ مجھے بتائے اس پورے ورلڈ میں آپ اور میری سپیس کتنی ہے؟ اتنی۔ مجھے بتا سائنس دوری جدید کے لیے سارے 7 زمین اگر آسمان اول میں جسے القلون کہا جاتا ہے اگر اس میں ڈالے جائیں گے وہاں ایک دانے کے برابر سارا کائنات ہے۔ انشاءاللہ
مزید اگر موقع رہا انشاءاللہ زندگی رہی تو ممکن ہے شام کو انشاءاللہ میں انشاءاللہ کوشش پھر کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنے سماعت کیا میرے اس نابکار اہل انسان کا تبلیغ اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل کرم فرمائیں, مجھ گناہ گار پہ بھی فضل کرم فرمائیں. میرے مولانا صاحب اور سب کے رزق میں برکت عطا فرمائیں, بیماروں کو شفا فرمائیں, اور جو گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں. اے رب العالمین ہم سیاہ کار ہے, بدکار ہے, گناہ گار ہے, لیکن ہے تو بندے تیرے, ہے تو عاجز بندے. اے رب العالمین جو بلائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما, جو ہم نے گناہ کے ہیں ان پہ وبال ہم پہ نہ ڈال. اے رب ہمیں نجات دے, اپنے غضب سے نجات دے, اپنے رحمت کے ہمیں اے رب العالمین حصہ دار بنا. وآخر دعوانا